صدا ہے شیعوں کے دل کی یہ سنیوں کا کلام، حسن حسین ہمارے، اور وہ کام انجام پائے گا کہ جس کا خود آغاز سید الشہداء نے کیا تھا، چونکہ وہاں پہ یہی مشکل تھی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے حق کے در ہے باطل کے در ہے، اور دونوں طرف حق سمجھتے تھے. جیسے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی صحابی ہیں جنگ جمل میں، اور کہتے تھے اس مقابلے میں بھی چند صحابی ہیں، یا اور آگے کی جنگوں میں بھی ایسے کہتے ہیں، یہاں کنفیوز ہو جاتے تھے فوراً. ہمارا مشکل حق اور باطل کی تمیز تھی، اور خداوند متعال یہ ایسے افراد بھیجتا ہے قوموں کے اندر جو ان کی بصیرتوں میں اضافہ کرتے ہیں، دشمن شناسی کرواتے ہیں. بصیرت میں ایک یہ عنوان شامل ہے جو اپنے دشمن کو سمجھتا ہو، دوست کو دشمن نہ بناتا ہو. اور یاد دیکھیں آج کا میڈیا اور آج کا یہ ماحول جو کچھ بنایا گیا ہے، جو کچھ سنوارا گیا، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ دوست اور دشمن کے اندر فرق ختم کر دو. اس طرح سے تعصبات، تفرقہ اس طرح سے کرو. وہ اہل سنت جو مخالف ہیں، مخالف کو دشمن میں تبدیل کر دو، اور جو تمہارے دوست ہیں ان کو کہہ دو یہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انقلاب اسلامی آیا، دشمن نے فوراً سازش کی، کیا یہ انقلاب ایرانی ہے، یہ انقلاب ایرانی ہے تاکہ پاکستانی کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو. یا مثلا اہل سنت کو دور کرنے کے لیے کیا کہیں یہ انقلاب شیعی انقلاب ہے تاکہ اہل سنت کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو. اس طرح سے. اور پھر بعض ہمارے نادانوں نے بھی اس طرح کے کچھ کام انجام دیے کہ ان کو اور یقین آ گیا اس چیز کے اوپر. جیسے رسول اللہ کا انقلاب کو مدنی نہیں ہے، امیر المومنین کی حکومت کوفی نہیں ہے، کہ خود ہم کہیں کہ قیام امام رضا مشہدی نہیں ہے، خراسانی نہیں ہے. اس طریقے سے علاقائی نہیں ہے، یہ قرآنی ہے، اسلامی ہے. اسی طریقے سے انقلاب اسلامی ہے، نہ کہ کیونکہ آیا کوفے میں تو وہ کوفی ہو جائے گا. یہ انقلاب اگر چائنا میں بھی ہو تو یہ اسلامی ہے. یہاں سے یہ بصیرت پتہ چلتی ہے. خداوند متعال نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے ہیں چونکہ یہ انقلاب کوفے میں آیا تو یہ فقط کوفی ہوگا. یہ دشمن نے کام کرنا شروع کیا یہاں سے. اور یہ میڈیا، پروپیگنڈا، کتابیں، میگزینز، ویڈیوز، جرنلز، اور اس کے اوپر اتنا کام کریں گے کہ ایک جوان کو سمجھ میں نہ آئے اپنی قیادتوں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، اپنی عزاداریوں کے بارے میں. ایک کو ایک دوسرے سے لڑوانا، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مومن کو مومن کا دشمن بنانے کی کوشش کرنا. اتنی بصیرت اس کے اندر ہو. جو حقیقی دشمن ہے تمہارے، ناصبیت ہے، یہودیت ہے، وہ جو استکبار ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ جو حقیقی دشمن ہے، ان سے صرف نظر کر کے آپس میں لگا دو. فلاں بل آئے گا، بنیاد اسلام بل، فلاں وہاں سے توہین ہونا شروع ہو جائے گی، فلاں یہاں سے ایک کے بعد ایک. ابھی ٹاپک ختم نہ ہو اگلا موضوع ان کو چھیڑ دو. صاحبان بصیرت کبھی بھی اس کے اندر نہیں پڑتے. ان کے ذہن میں ہوتا ہے نہ تم جتنے بل لے کر آؤ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک شیطانوں کے ہاتھوں میں، یا آل سعود کی شکل میں یا امریکہ کی شکل میں. دونوں اس وقت یزید وقت ہیں، ایک شمر ہے تو ایک عمر سعد ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس عنوان سے ہٹیں گے نہیں، اس موضوع سے ہٹیں گے نہیں کہ جو تم ہمیں نیچے الجھانا چاہتے ہو، آپس میں تفرقہ، تاکہ ہماری یہ چیز آئے نہ کہ ہمارا ملک کون سا شیطان چلا رہا ہے. یہاں سے یہ بصیرت ایک جوان کے اندر آتی. بصیرت اس جوان کے اندر آئی. یہ موضوعات ہمیں الجھایا جا رہا کہ یہاں سنی کا ہاتھ پکڑے، اس کو چومے. خود آیت اللہ سستانی حافظ اللہ کی طرح کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں، ہمارا نفس ہیں. یہ ہماری قیادت، ہمارے مراجع ہمیں یہ تاکید کر رہے ہیں. امام خمینی کہتے تھے کہ جو بھی شیعہ سنی کے خلاف بات کریں گے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ ظالم کا ایجنٹ ہے، استکبار کا ایجنٹ ہے. اس میں یہاں سے ہمیں اس وحدت کی ضرورت تھی. دشمن نے فوراً یہ ہٹا کے اور ہمیں دوسرے موضوعات کے اوپر لگا دیا. وہ اصلی موضوع کیا پاکستان میں کیوں لگایا گیا؟ اصلی موضوع یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے زمینہ بنانا اور وہ کرنا، اور ان کو لگا دو ان سب چیزوں کے اوپر، میڈیا کے اوپر. کہ یہ سنی ان کے خلاف کلپ ریکارڈ کر رہا ہے، شیعہ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کر رہا ہے. اور کتنے درجے کے لوگ جن کی کوئی حیثیت بھی نہ ہو، فقط ان کو موضوع دینا تاکہ حقیقی موضوع سے ہٹ جائیں. یہاں پہ ایک بصیرت چاہیے. حقیقی موضوع، حقیقی مطالبہ، وہ حسینیت، وہ کربلا، وہ عاشورہ جو کہہ رہی ہے تم ہمیں کس مول جا رہے ہو، ہمیں یہ پتہ ہے تم خود دشمن ہو اس ملک کے، تم خود ہمارے اوپر حاوی ہو اس کے اندر. یہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ اہل کشمیر کے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بحرین میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، عراق میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپس میں الجھنے کے بجائے عراق سے امریکہ کا صفایا ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے اندر الجھایا جائے. اور دشمن کی سازش یہ جب تک الجھے رہیں گے ان کے اندر وہ بصیرت آئے گی نہیں، دشمن شناسی نہیں آئے گی. بس کربلا ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ سید الشہداء کے اس پیغام کے اوپر ہم دیکھیں صاحبان بصیرت جو ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ ہمیشہ نظر آتے ہیں، ہمیشہ امامت کے شانہ بشانہ سماعتاً و طاعتاً، جس میں سے شخصیت ابو الفضل عباس کی آپ کی خدمت میں پیش کریں.